الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جی بہن میری، سوال آپ کا بسنت کے تعلق سے ہے، بسنت اور بسنتی۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ابلیس شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بسنت متعلق آپ نے پوچھا، فروری کا مہینہ ہے، بہار کا موسم ہے، بڑی میٹھی میٹھی دل ربا ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، خزاں رسیدہ درخت اور پتے اور ٹہنیاں وہ نئے پتے نکال رہی ہیں، ہر طرف میٹھی میٹھی دل ربا ہوائیں ہیں اور کھلتے ہوئے پھول اور کھلتے ہوئے درخت ہیں۔ فروری کے اس مہینے میں بسنت منائی جاتی ہے، اور بسنت کا یہ تہوار ہندو لوگ بھی مناتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی مناتے ہیں۔ تو یہ بسنت کیا ہے اور کیوں ہے اور کیا ہے اس کی تاریخ اور کیا ہے اس کا حکم؟ تو سب سے پہلے حکم تو یہ ہے کہ یہ کافروں کا اور ہندوؤں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا معاملہ یا مسلمانوں کا دین یا مسلمانوں کی شریعت نہیں ہے۔ بسنت کا تہوار ہندوؤں کی اس دیوی سے اس کا تعلق ہے جس دیوی کا نام ہے سرسوتی دیوی۔ اس دیوی کو آرٹ فن کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، اور اس موقع کے اوپر جب سرسوتی دیوی کا تہوار منایا جاتا ہے، جس تہوار کا مطلب اور معنی بنتا ہے موسم بہار میں منایا جانے والا تہوار۔ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں جی، اور اس موسم میں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور دیگر مختلف قسم کے شغل میلے کیے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان اور ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا خالق اللہ ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ نہ اس خالق اللہ رحمان رحیم کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی بیوی ہے جی، نہ کوئی دیوی اس کی شریک ہے، نہ کوئی دیوتا اس کی عبادت کے اندر شریک ہے۔ تو اس لیے یہ جو دیویاں اور دیوتا ہیں جو ہندو اور کافر لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ وہی ہے کہ جس طرح مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا اور جننیوں کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیویاں کہا ہے۔ بسنت کا تہوار جس میں پتنگ اڑائے جاتے ہیں، خوشیاں منائے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، طرح طرح کی نئی اور پرانی میوزک اور موسیقی سے لطف اندوز ہویا جاتا ہے، تو مسلمان کا یہ تہوار منانا حرام ہے۔ چاہے کوئی نئے کپڑوں کی صورت میں یہ تہوار منائے یا موسیقی جس سے لطف اندوز ہو کر تہوار منائے، یا فروری میں بسنت کا تہوار مناتے ہوئے پتنگیں اڑا اڑا کر کے کوئی یہ تہوار منائے، مسلمان کے لیے یہ تہوار حرام ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کا علاقے میں موجود رواجات سے اور تہواروں سے تعلق ہے،
کلمہ پڑھنے والے کا، اسلام دین ماننے والے کا اس طرح کے تہوار منانا حرام ہے۔ تو جہاں ہم خود اس کام سے باز رہیں اور دور رہیں، وہیں اپنے نوکروں چاکروں کو، اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو اس جیسے تہواروں سے باز رکھنے کی کوشش کریں، اور پتنگوں اور میوزک اور موسیقی کے ساتھ اور بھی بہت ساری بے حیائیوں کا اور خرابیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی، وہ چاہے لاہوری مسلمان ہو، پنجابی مسلمان ہو یا جو بھی چیز ہو، جہاں چھتوں پر اور میدانوں میں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، وہیں پر بڑے بڑے میوزک اور موسیقی کے ڈیگ لگا کر اس میں پھر شور شرابہ، ہلڑ بازی، میوزک اور موسیقی کا سما بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی پوری طرح کلمہ پڑھنے والا بھی ہندو مذہب کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور تہوار منا رہا ہوتا ہے ہندوانہ۔ اسے بسنت کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ جشن بہارا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بسنت کا تہوار ہے یا جشن بہارا ہے، یہ ہندوؤں اور سکھوں دونوں کا مشترکہ تہوار ہے۔ افسوس یہ کہ اب اس میں مسلمان بھی ان کے قدم بقدم ان کے ساتھ شامل ہو چکے۔ اب بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہندو تھا سیالکوٹ کا رہنے والا، نام اس کا تھا رائے بھاگ یا حقیقت رائے بھاگ۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، اور پھر اس بندے کو لاہور میں عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت سنائی گئی۔ تو اس گستاخ بے ادب کی سزائے موت پر یہ تہوار منایا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس تہوار کا تعلق تاریخ کے مطابق اس لانتی کے ساتھ ہے جس نے جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ تو ایک مسلمان جانے اور انجانے میں کتنا بڑا پاپ کرتا ہے کہ ایسے بدبخت کی موت پر منایا جانے والا جشن بہارا یا پتنگ کا جشن اور یہ کام مسلمان بھی کر رہا ہے۔ تو کہیں کل ایسا نہ ہو کہ پتنگیں اڑانے والے لوگ، نعوذ باللہ، ہم نے بھی بچپن میں پتنگیں اڑائیں، پتہ ہی کوئی نہیں تھا، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ پتنگیں اڑانے والا کل قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو تو اس کے دائیں بائیں راگ بھاگ موجود ہو، یہ ہندو موجود ہو جس نے حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی گستاخی کی۔ تو مجھے بتاؤ، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی گستاخی کا سوچ بھی سکے؟ آپ کہو گے نہیں نہیں نہیں، اعوذ باللہ، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ پتنگیں اڑا کر آپ یہی تو کر رہے ہو، بسنت منا کر یہ جشن بہارا منا کر یہی تو آپ کر رہے ہو۔ تو کل کیا یہی منہ لے کر سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے بابا جان کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر پلاؤ؟ اڑاؤ گے پتنگیں، مناؤ گے بسنت کے میلے، اڑاؤ گے پتنگیں اور مناؤ گے جشن بہارا، یہ منہ اور مسور کی دال تمہیں حوض کوثر ملے گا یا جوتے پڑیں گے؟ بلکہ میں کہوں گا سرکار اور حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اس خبیث کام کو بزور بازو روکے، اور محلے میں موجود کمیٹیوں کا یہ کام ہے، محلے میں موجود بزرگوں کا یہ کام ہے کہ تمام لوگ مل کر
جو بڑے اور بزرگ لوگ ہیں یا مشر اور چودھری لوگ ہیں اور وڈیرے لوگ ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ محلے کی سطح پر کمیٹیاں بنا کر اس بسنتی میلے کی روک تھام کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو حسنین کریمین کی والدہ محترمہ سے پیار ہے، اور اگر آپ کا کوئی دور نزدیک کا ارادہ ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے،